اقرأ هيا ورتل القرآن. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. الحمدللہ ہم جو ہے نا یہ آج آپ کے ساتھ یہ بک 2 شروع کر رہے ہیں. ویسے تو ہم نے یہ پڑھائی ہوئی ہے بک 2 مرکز میں ابراہیم صاحب نے پڑھی ہے ماشاءاللہ, لیکن آپ نے جو پڑھا ہے وہ بھی یاد آئے گا آپ کو انشاءاللہ. اس میں سے ولی صاحب کے لیے تو پوری کتاب یہ نہیں ہے نا, لیکن انشاءاللہ ہم سمجھیں گے. جیسا کہ دیکھ رہے ہیں ہم یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ العربی کورس بک 2 ہے یہ, ہے نا, دروس اللغہ العربیہ بک 2. ٹھیک ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم مختصر میں, شارٹ اینڈ سویٹ انشاءاللہ. آپ پڑھیے گا ولی صاحب, اس کی ریڈنگ کیجیے الدرس کی. الدرس الاول جی الدرس الاول جی ہاشم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی المدرس وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہاشم کیف حالک یا استاذ لعلک بخیر. جی المدرس جی الحمد للہ وکیف حالک انت یا حاشم. جی انا احبک کثیرا یا حاشم یا حاشمی یا ہاشم یا حاشم. انک طالب ذکی ومجتہد وذو خلق. امن من جو ہے سوال کا, ابھی سمجھیں گے انشاءاللہ اس کو. امن پاکستان انت ام من الہند یا ہاشم. جی ہاشم جی انی من الہند. جی المدرس وزميلك الذي خرج معك الآن من الفصل أهو أيضا من الهند؟ هاشم لا إنه من باكستان. آپ پڑھیے گا ابراہیم صاحب اس کے آگے. المدرس جی إن ساعتك جميلة يا هاشم. من اليابان هي؟ هاشم لا إنها من الهند. من الهند انہا من الهند. جی کریکٹ. ابھی اس میں ہم وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پڑھے, باقی تو اس میں وہ جی پروناؤنس نہیں ہوگا, من الهند ہوگا. جی جی کریکٹ. اوکے. المدرس أغالية هي أم رخيصة. رخيصة غالية هي أم رخيصة. جی رخيصة. جی إنها رخيصة جدا. جی إنها بمئة روبية بمئة روبية فقط. جی. المدرس كم أخ لك يا حاشم؟ لي حاشم لي 3 إخوة. المدرس الطلاب هم؟ حاشم لا إنهم تجار. المدرس وكم أخت لك؟ حاشم لي 4 أخوات. لي 4 أخوات. لي 4 أخوات. جی. لي 4 أخوات. جی. المدرس أفي الهند أفي الهند هن الآن؟ هاشم لا إنهن هنا بالمدينة المنورة مع أبي وعمي. جی. أمي. المدرس الطالبات هن؟ الطالبات هن؟ جی. هاشم لا إنهن مدرسات بالمدرسة الثانوية. تو یہ یہاں پر درس ختم ہوا ہے. انشاءاللہ ہم اس کو سمجھتے ہیں, اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے رول ہر لیسن میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اور یہ رول ہمارا جو بک 1 کے اینڈنگ کے اندر یہ رول ہمارا پڑھ چکے ہیں ہم, گنتی والا عدد اور معدود والا رول بھی ہم اس کے اندر پڑھ چکے ہیں. تو انشاءاللہ وہ رول بھی اس کے اندر ہے, اور انشاءاللہ سمجھیں گے اس کو. الدرس الاول ہے نا, ہاشم نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو مدرس نے کیا کہا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ٹھیک ہے. ہاشم نے پھر پوچھا کہ کیف حالک یا استاذ, کیف حالک یا استاذ. دیکھیے گا یہاں پر ایک رول یہ ہے کہ بھی جب ہم یا کہتے ہیں ہے نا, تو یا کے بعد جو بھی لفظ استعمال کرتے ہیں, کسی کو آواز دے رہے کہ نہیں, یا کے ذریعے سے ہم کیا کرتے ہیں, کسی کو آواز دیتے ہیں. یا خالد, یا حامد, یا استاد, یا مدرس, ہے نا, یا ولد. تو یا کا رول کیا ہے؟ ہمیشہ یا کے بعد جو اسم استعمال کر رہے ہیں اس کے اوپر ہمیشہ کیا پڑھیں گے ہم؟ پیش پڑھیں گے, ضمہ پڑھیں گے. تو یا استاذہ یا استاد نہیں پڑھ سکتے ہم, کیا پڑھیں گے ہمیشہ؟
یا استادو پڑھیں گے ہم. یہ رول جو ہے نا یاد رکھنا چاہیے ہمیں, چھوٹا سا رول ہے یہ. یا کے بعد جب بھی اسم آئے گا, یا کے بعد جو بھی لفظ آئے گا اس کے اوپر ہم کیا پڑھیں گے, پیش پڑھیں گے ہم, ضمہ پڑھیں گے ہم. ٹھیک ہے, تو ہم کہیں گے کہ یا استادو کیف حالک یا استادو, اے استاد محترم آپ کیسے ہیں. کیف حالک یا استادو, اے استاد محترم آپ کا کیا حال ہے, آپ کیسے ہیں. لعلک بخیر, لعلک بخیر. لعل کا مطلب ہوتا ہے, دو میننگ ہوتی ہے لفظ لعل کی. لعل جو ہے نا ہوپ کے لیے بھی آتا ہے اور فیئر کے لیے بھی. فیئر ہے نا, ہوپ اینڈ فیئر. ہوپ کا مطلب مجھے امید ہے, ای ہوپ لعلک بخیر, مجھے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. تو لعل کا مطلب امید ہے کہ, لعل کا مطلب امید ہے کہ, اور لعل کا مطلب فیئر بھی پایا جاتا ہے, اس میں ڈر بھی پایا جاتا ہے نا, کہ شاید خدشہ ہے کہ وہ بیمار ہے. کہیں گے کہ بھی آج میں نے آج حامد کو نہیں دیکھا, میں نے آج خالد کو نہیں دیکھا. لعلہ مریض اليوم, شاید وہ آج بیمار ہے. آئی فیئر ہے نا دیٹ ہی از سک, ہے نا. تو آئی ہوپ دیٹ, آئی فیئر دیٹ, ہے نا, مجھے امید ہے کہ, مجھے ڈر ہے کہ. تو لفظ لعل کے اندر دو میننگ پائی جاتی ہے. تو یہاں پر جو ہے نا ہم کہہ رہے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. لعلک بخیر, لعلک بخیر. لعل کا مطلب کیا ہو رہا ہے پھر, ہاں تو شاید, ہم اردو میں کہتے ہیں پرہیپس, اردو میں کیا کہتے ہیں ہم, شاید کے. تو ہم یہاں پر شاید نہیں کہیں گے, امید کہیں گے یہاں پر. ٹھیک ہے, تو لعلک بخیر, امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. ٹھیک ہے, سورۃ الکہف میں یہ لفظ آیا ہوا ہے, لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. یہ لفظ یہی لفظ ہے وہ, لعلک باخع. اے نبی ایسا ڈر ہے, ایسا اندیشہ ہے, ایسا لگتا ہے کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم, ان کے پیچھے جو ہے نا, ان کے غم میں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. مشرکین کے جو ایمان نہیں لاتے ہیں, لعلک باخع نفسک علی آثارہم, ان کے پیچھے, ان کے غم میں آپ جو ہے نا شاید اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے, ہے نا. ان لم یؤمنوا, اگر وہ ایمان نہ لائیں. تو لعل مطلب فیئر ہے وہاں پر, اندیشہ ہے وہاں پر. تو یہ دیکھیے گا لعل قرآن میں کئی مقامات پہ آیا ہوا ہے, اور عربی میں یہ کامن لفظ ہے یہ. تو لعل کا مطلب شاید, اندیشہ ہے کہ, یا امید ہے کہ. تو بہرحال تو لعلک بخیر, امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. پھر مدرس نے جواب دیا الحمدللہ, الحمدللہ, الحمدللہ. مدرس نے کہا کہ الحمدللہ. اس کے بعد مدرس نے کیا کہا, وَكَيْفَ حَالُكَ أَنْتَ يَا هَاشِمُ, وَكَيْفَ حَالُكَ يَا أَنْتَ يَا هَاشِم, اور تمہارا کیا حال ہے اے ہاشم. واٹ اباؤٹ یو, کیف حالک, اور تمہارا کیا حال ہے, تم کیسے ہو بھئی. انت یعنی تم, کیف حالک انت, اور تم کیسے ہو. یا ہاشم, اے ہاشم, اے ہاشم تم کیسے ہو بھئی, تم اپنی بات بتاؤ بھئی. تو ہاشم نے کیا کہا, انا, اچھا ٹیچر ہی کہہ رہا ہے کہ انا احبک کثیرا یا ہاشم. کیا کہہ رہے ٹیچر, انا احبک کثیرا یا ہاشم. کیا مطلب ہے جملے کا, I love you too much. ہاں, انا احبک کا مطلب میں جو ہے نا تمہیں بہت پسند کرتا ہوں. I like you کثیرا, much, very much. تو انا احبک کثیرا, میں جو ہے نا تمہیں بہت پسند کرتا ہوں, میں تمہیں بہت چاہتا ہوں. یا ہاشم, اے ہاشم, اے ہاشم I like you very much. تو احب یحب کا مطلب محبت کرنا, احبک کا مطلب آپ کو محبت کرتا ہوں, میں محبت کرتا ہوں. میں کہیں گے میں اپنے ابو کو بہت محبت کرتا ہوں, تو کیسے کہیں گے ہم, احب ابی, احب ابی, ہے نا. مجھے عربی زبان سے بہت محبت ہے, تو کیسے کہیں گے ہم, احب اللغة العربیہ. کیا کہیں گے ہم, احب اللغة العربیہ کثیرا. یہی کثیرا کا مطلب ویری مچ, کثیرا کا مطلب ویری مچ. انا احب اللغة العربیہ کثیرا, مجھے عربی زبان بہت پسند ہے. کہیں گے مجھے بحرین بہت پسند ہے, تو کیسے کہیں گے ہم, احب البحرین کثیرا, احب البحرین کثیرا. تو احب کا مطلب آئی لائک, آئی لو, آئی لائک, آئی لو, احب. انا احبک کثیرا یا ہاشم, اے ہاشم میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں. انک, کیا ریزن بتا رہے ہیں اس کا ریزن, کہ انک طالب ذکی ومجتہد وذو خلق. دیکھیے کتنی باتیں ہیں. انک طالب, ان دیکھیے گا, ان جو ہے نا ہم کہتے ہیں انتا, ہے نا. تو انتا کے لیے جو ہے نا زیادہ ایمفیسس دینے کے لیے ان بھی استعمال ہوتا ہے. انکا, بے شک تم, ہے نا, ہے نا. ان کا مطلب بے شک تم, ویریلی, ویریلی انگلش میں جو کہتے ہیں نا, ویریلی یو آر. تو ان, اب یہ ان کا استعمال ہم نے بک 1 میں ان کا استعمال نہیں دیکھا ہوا ہے, اب یہاں پر ان بہت آئے گا ابھی. تو ان کا یعنی انتا, ان کا یعنی انتا, ہے نا. تو ان کا بے شک تم, یقیناً تم. ہاں, تو ان جو ہے نا ایمفیسس کے لیے استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی سمجھ میں آئے گا جب آگے چلیں گے ہم.
تو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ انت طالب ذکی، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. سو انتا کے بجائے جو یقیناً تم، ویریلی یو آر، انڈیڈ یو آر. تو انگلش میں جو ہم کہتے ہیں انڈیڈ، ویریلی، اس کے لیے جو ہے نا ان کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے. اور آپ قرآن کے اندر بہت دیکھیں گے یہ لفظ، اور عام کتاب میں بھی دیکھیں گے ان. تو انتا کی جگہ پر ان میں بھی استعمال ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، تو ان انتا نہیں کہیں گے ہم. ان پلس انتا بن جائے گا ان کا. ان پلس انتا کیا بنے گا؟ ان جو استعمال ہو رہا ہے وہ صرف ایمفیسس کے لیے استعمال ہوتا ہے، زور دینے کے لیے. یقیناً، ویریلی، انڈیڈ. تو ان انتا نہیں کہیں گے ہم. پھر ان اور انتا دونوں ملا کر جو ہے نا ان کا بن جاتا. ان انتا نہیں کہیں گے ہم. ٹھیک ہے، تو ان کا طالب ذکی. ذکی کا مطلب انٹیلیجنٹ. انٹیلیجنٹ. ذکی کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ انٹیلیجنٹ، ہوشیار. ان کا طالب ذکی. طالب ذکی کا مطلب کیا ہوگا؟ ہاں، انٹیلیجنٹ. تم بہت ہوشیار طالب علم ہو. ان کا طالب ذکی کا مطلب کیا ہوگا؟ تم جو ہے نا بہت ہوشیار طالب علم ہو. وہ مجتہد اور محنتی بھی ہو. مجتہد کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ ہاں، تو مجتہد کا مطلب محنتی اور ذکی کا مطلب ہوشیار. مجتہد کا اپوزٹ کیا آتا ہے، یاد ہے آپ کو؟ کسلان. مجتہد کا اپوزٹ کیا پڑھا ہوا ہے نا بک 1 میں؟ بک 1 بھی ساتھ میں اس کے چلے گی. بک 1 کی چیزیں ساری آئے گی اس میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو مجتہد کا اپوزٹ ہے کسلان. تو انک طالب ذکی و مجتہد، تم جو ہے نا ہوشیار اور محنتی اسٹوڈنٹ ہو. اور ایک بات اور بھی ہے تمہارے اندر، وذو خلق، اور تم بہت اخلاق مند ہو. ذو کا مطلب والا، والے. ذو کا مطلب ہوتا ہے والا. والا، والا یا والے کہتے ہیں نا. بہت مال والا ہے، بہت علم والا ہے. یہ صاحب بہت علم والے ہیں، یہ صاحب بہت مال والے ہیں، یہ صاحب بہت اخلاق والے ہیں. تو ذو کا مطلب والا ہے نا. تو انک ذو خلق. خلق کا مطلب اخلاق. خلقن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اخلاق. قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، انک لعلی خلق عظیم. قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ نہیں، انک لعلی خلق عظیم. تو خلقن کا مطلب اخلاق، مینرز ہے نا، ایٹیکیٹس. تو فرمایا، کہا کہ وذو خلق. تو کتنی بات بتائی انہوں نے، انک طالب ذکی و مجتہد و ذو خلق. کیا کیا بتایا انہوں نے؟ تم ذہین اور ہوشیار طالب علم ہو، اور محنتی ہو، اور اخلاق والے بھی ہو. وذو خلق، اور اخلاق والے بھی ہو. اب اس کے بعد کہا کہ امن. امن نہیں پڑھیں گے اس کو، امن نہیں پڑھیں گے. امن، سوال کا، سوال کا. امن پاکستان انت ام من الہند یا ہاشمو. امن پاکستان انت. کیا پڑھا انہوں نے، کیا جملہ کہا؟ کیا پاکستان سے ہیں؟ ہاں، تم پاکستان سے ہو یا انڈیا سے ہو اے ہاشم. امن پاکستان انت ام من الہند یا ہاشم. ام کا مطلب یا پھر. ام کا مطلب یا پھر، ادھر اور. انگلش میں کہتے ہیں نا ادھر اور، تو وہیں پر استعمال ہوتا ہے نا. تو ادھر اور کی جگہ پر اب یہ آگے آنے والی باتیں. تو ام جو ہے نا، تو تم پاکستان سے ہو یا پھر انڈیا سے ہو، یا پھر انڈیا سے. تو ام کا مطلب یا پھر. اس کو دوبارہ اسپیل کر دیں. ہاں، من پاکستان انت. کیا تم پاکستان سے ہو؟ آر یو فرام پاکستان اور فرام انڈیا. ہاں، تو یہ بعد میں آنے والا ہے، ادھر اور کے سارے جملے آنے والے. تو ام کا مطلب سمجھیے یہاں پر کہ بھی یا پھر. تو من پاکستان انت، آر یو فرام پاکستان اور فرام انڈیا. تو ام کا مطلب اور ہے نا. تو جب دو چیزوں میں کمپیریزن ہوتا ہے تو ام استعمال کرتے ہیں، ادروائز او استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آگے آئے گا سارا کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. ہم آگے بڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گی باتیں. تو ہاشم نے جواب دیا کہ انی من الہند. انی من الہند. انی، ہاں دیکھیے گا ہم نے پہلے پڑھا تھا انا من الہند. انا پڑھا تھا نہیں، انا من الہند. اب یہاں پر انی من الہند کہہ رہے. تو انا ہم نے بتایا کہ ایمفیسس کے لیے، زور دینے کے لیے ہے نا. تو انا پلس انا، تو انا نہیں کہیں گے، پھر انی ہو جائے گا. یہ دیکھیے گا، انا کا مطلب میں، لیکن انا کو اگر انا کے ساتھ جوڑنا ہے تو انا نہیں پڑھیں گے آپ کبھی بھی، انی کہیں گے. تو انا جو ہے نا ایمفیسس یا زور کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ. کسی بھی چیز میں میننگ کے اندر انٹینسٹی پیدا کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے انا. ٹھیک ہے، تو اس کا استعمال کیسے ہوگا؟ میں کہیں گے تو انی، میں کہیں گے تو تم کہیں گے تو ان کا، وہ کہیں گے تو ان ہوں. ٹھیک ہے، انی، ان کا، ان ہوں. انا انتا ہوا کہہ رہے تھے ہم پہلے، تو انا کہہ رہے تھے پہلے، لیکن ان کو لگائیں گے ساتھ میں تو انا نہیں کہیں گے، تو انی. ہم کہہ رہے تھے پہلے انتا، لیکن ان کو ساتھ میں جوڑیں گے تو انا انتا نہیں، ان پلس انتا ان کا. ہم پہلے کہہ رہے تھے ہوا من پاکستان، تو ہم کہہ رہے تھے ہوا، لیکن انا اور ہوا ملا کے ان ہوں، تو انی ان کا ان ہوں.
انی انکا اور انہو. آگے بات بڑھاتے ہیں. مدرس نے کہا وَزَمِيلُكَ الَّذِي خَرَجَ مَعَكَ الْآنَ مِنَ الْفَصْلِ وَزَمِيلُكَ. الَّذِي ہم نے پڑھا ہوا ہے. الَّذِي کس معنی پڑھا ہوا ہے؟ جو کے معنی میں. اس کا نام ہے, اسے موصول کہتے ہیں. اس کو انڈر لائن کیجئے گا, صرف بعد میں نام یاد رکھیے گا. الَّذِي کی میننگ یاد رکھیے, صرف اس کا نام بعد میں یاد رکھیں گے ہم. وَزَمِيلُكَ الَّذِي کا مطلب جو کہ, جس نے, کہ یہ سارا معنی میں آتا ہے. وَزَمِيلُكَ الَّذِي خَرَجَ مَعَكَ الْآنَ مِنَ الْفَصْلِ أَهُوَ أَيْضًا مِنَ الْهِنْدِ أَهُوَ أَيْضًا مِنَ الْهِنْدِ. اور وہ تمہارا, وَزَمِيلُكَ اور تمہارا کولیگ, تمہارا ساتھی, الَّذِي خَرَجَ مَعَكَ الْآنَ مِنَ الْفَصْلِ جو نکلا تمہارے ساتھ ابھی کلاس سے. سمجھ میں آ رہا ہے جملہ؟ وَزَمِيلُكَ اور تمہارا ساتھی, کولیگ, الَّذِي خَرَجَ جو نکلا, مَعَكَ تمہارے ساتھ, الْآنَ اس وقت, من الفصل کلاس سے. تو جو تمہارا ساتھی جو ابھی تمہارے ساتھ کلاس سے نکلا, اہو ایضا من الہند کیا وہ بھی انڈیا سے ہے. ایضا کا مطلب بھی, ایضا کا مطلب بھی, اہو ایضا کیا وہ بھی, من الہند انڈیا سے ہے. سمجھ میں آ رہا جملہ؟ ولی صاحب آپ ترجمہ کیجئے. وَزَمِيلُكَ الَّذِي خَرَجَ, ہاں وَزَمِيلُكَ الَّذِي خَرَجَ مَعَكَ الْآنَ مِنَ الْفَصْلِ أَهُوَ أَيْضًا مِنَ الْهِنْدِ. ہاں توڑ کے ترجمہ کیجئے سارا ایک ایک لفظ کا. وَزَمِيلُكَ اور آپ کا کولیگ, آپ کا جو ساتھی کلاس والا, الَّذِي خَرَجَ جو کہ نکلا, الَّذِي خَرَجَ جو کہ نکلا آپ کے ساتھ. ماں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ماں کہیں گے صرف ساتھ میں. ماں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ادھر دیکھیے گا, ماں صرف ماں, بغیر کا کے, بغیر کا کے ماں. ان اللہ معنا, تو دیکھیے گا ماں کا مطلب ساتھ میں. ماں کا مطلب اب ہم جوڑیں گے میرے ساتھ, تمہارے ساتھ, اس کے ساتھ, ہمارے ساتھ, تو یہ جڑتا, یہ ضمیر جو ہے نا چینج ہوتی رہے گی. میرے ساتھ کہیں گے تو معی, میرے ساتھ تو کہیں گے جیسے کہ انی کہہ رہے ہیں ہم, یہ کتابی, یہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میرا میری ہے نا. یہ کتابی, میری کتاب کو کیا کہتے ہیں ہم؟ میری کتاب کو کیا کہتے ہیں ہم؟ کتابی. تو یہ جو کہہ رہا ہے میرا میری کے لیے آ رہا ہے وہ, ٹھیک ہے. اچھا تو ہم کہہ رہے ہیں کہ معی میرے ساتھ. معی کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ مع کا تمہارے ساتھ, معہو اس کے ساتھ, معنا ہمارے ساتھ, ہے نا. تو یہ جو ہے نا چینج ہوتے رہے گی. لا تحزن ان اللہ معنا, قرآن کے اندر ہے کہ نہیں؟ غار ثور کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا سفر کر رہے تھے, تو حضرت ابوبکر اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا غار ثور میں چھپ گئے تھے ایک مقام پر. تو مشرکین وہاں تک پہنچ گئے تھے تعاقب کرتے ہوئے. تو حضرت ابوبکر نے دیکھا ان کے پاؤں غار میں, تو حضرت ابوبکر جو ہے نا گھبرانے لگے, کہنے لگے کہ مشرکین نے تو پکڑ لیا اب ہم کو, اے نبی اب کیا ہوگا ہمارا. آپ نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا. قرآن کیا ہے یہ؟ لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہیں کرو, فکر نہیں کرو, اللہ ہمارے ساتھ ہے نا. تو ہم دو اکیلے تھوڑی ہے, صرف ہمارے ساتھ اللہ بھی ہے, ہم اللہ ہمارا تیسرا ہے نا. تو ماں کا مطلب تیسرا. تو انسان حالات سے نہیں گھبرانا چاہیے. ہم اکیلے ہوتے تو ہم اکیلے نہیں ہوتے, ہمارے ساتھ اللہ ہوتا ہے. ہم دو ہوتے تو ہم دو نہیں ہوتے, ہمارے ساتھ اللہ تیسرا ہوتا ہے نا. تو کبھی بھی جو ہے نا حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں, کسی بھی سچویشن میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پر ایمان مضبوط کرنا چاہیے کہ میں اکیلا نہیں ہوں, میرے ساتھ میرا اللہ بھی ہے نا. تو ماں کا مطلب ساتھ میں. خارج ماں کا جو تمہارے ساتھ نکلا, الآن اس وقت, من الفصل کلاس سے, اہو ایضاً کیا وہ بھی, ایضاً کا مطلب بھی, اہو ایضاً کیا وہ بھی, ہے نا. اہو ایضاً من الہند کیا وہ بھی انڈیا سے. تو ہاشم نے کہا کہ لا انہو من پاکستان, لا انہو من پاکستان, لا انہو من پاکستان, نہیں وہ کہاں سے ہے؟ پاکستان سے. مدرس نے کہا ان ساعتک جمیلۃ یا ہاشم, ان ساعتک جمیلۃ یا ہاشم. دیکھیے گا اب انا آ رہا ہے یہاں پر, ہم نے انا نہیں پڑھا تھا بک 1 کے اندر, صرف ساعتوں کا جمیلۃ کہہ رہے تھے ہم. کیا کہہ رہے تھے ہم؟ ساعتوں کا جمیلۃ. تمہاری گھڑی خوبصورت ہے تو کیا کہہ رہے تھے؟ ساعتوں کا جمیلۃ. لیکن انا آ جاتا ہے تو انا کیا کر دیتا ہے, اس کے انا کے بعد جو لفظ آ رہا ہے اس کے اوپر زبر لگا دیتا ہے. انا کا فنکشن آپ دیکھیے گا, انا کا فنکشن کیا ہے اعراب کے اندر؟ انا کا فنکشن کیا ہے؟ انا کے بعد جو بھی لفظ آتا ہے اس کے اوپر زبر پڑا جاتا ہے ہمیشہ. کیا پڑا جاتا ہے؟ زبر. ہم کہتے ہیں خالد من پاکستان, کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ خالد من پاکستان, لیکن انا لگائیں گے تو ان خالدن من پاکستان. تو انا کے بعد جو بھی لفظ آئے گا اس کے اوپر زبر پڑا جاتا ہے. یہ رول یاد رکھیے گا آپ, ہے نا. ساعتوں کا جمیلتن, کیا پڑھتے تھے ہم؟ ساعتوں کا جمیلتن. لیکن ساعتوں کا کے پہلے انا لگا دیں گے تو ان ساعتا کا, ان ساعتا کا, ساعتا
ساعتوں کی وجہ کیا ہو جائے گا؟ ساعتا، إن ساعة انہ کی وجہ سے، انہ کا فنکشن تا اور کا کا چھوڑ دیجیے، صرف انہ کے بعد جو بھی لفظ آ رہا ہے ساعة بس انہ کے، ان خالدن، ان خالدن، إن خالدن مریضن، خالدن مريض انہ لگائیں گے پہلے تو کیا پڑھیں گے ہم؟ إن خالدا بس انہ کے بعد جب جو لفظ آئے گا اس کے اوپر زبر لگائیں گے ہم، نصب پڑھیں گے، تو ان خالدن مریضن پڑھیں گے ہم، کیا پڑھیں گے ہم؟ إن خالدا مريض یہ یاد رکھیے گا، یہ رول یاد رکھیے. ان ساعتک جمیلۃ، ان ساعتک جميل جمیلۃ یا ہاشم. تو ان کا جو ہے نا اب دیکھیے گا سارے جو ہے نا ہم اس کا فنکشن پڑھتے رہیں گے آگے. ان ساعتک جمیلۃ یا ہاشم، اے ہاشم تمہاری گھڑی بہت خوبصورت ہے، تمہاری گھڑی. بہت خوبصورت. ہاں ان کا مطلب جو ہے نا اس کے اندر انٹینسٹی پائی جا رہی ہے میننگ میں. امن الیابان ہیا، کیا پوچھا؟ کیا تم جاپان سے ہو؟ کون؟ ہیا کا مطلب کون؟ کیا وہ جاپان کیا یہ گھڑی جاپان سے ہے؟ ہیا کا مطلب کون ہے؟ انت تھوڑی پوچھ رہی ہے. ہیا امن الیابان ہیا یعنی الساعہ، کیا یہ گھڑی جاپان کی ہے؟ امن الیابان ہیا، کیا یہ گھڑی تمہاری گھڑی خوبصورت ہے؟ ان ساعتک جمیلۃ یا ہاشم، اے ہاشم تمہاری گھڑی بہت خوبصورت ہے. امن الیابان ہیا، کیا یہ جاپان سے ہے؟ از اٹ فرام جاپان؟ از اٹ فرام جاپان؟ تو ہیا سے اشارہ کس کی طرف ہے؟ لفظ ساعتن کی طرف، لفظ ساعتن کی طرف اشارہ ہے. کس کی طرف اشارہ ہے؟ ساعت ہاں تو ہیا کی جو ضمیر ہے، ہیا جو انا ہم نے پڑھا کہ نہیں، انا، نحنو، انت، انتما، انتم، ہے نا، یہ سب پڑھا کہ نہیں، ہوا ہیا پڑھا ہے ہم نے. ان کا نام ہے ضمائر، ان کا نام کیا ہے؟ ضمیر نام ہے ان کا. تو ہیا کی جو ضمیر ہے کس کی طرف واپس ہو رہی ہے؟ ساعتن کے لفظ جو. تو امن الیابان ہیا، کیا یہ گھڑی جاپان سے ہے؟ تو اس نے کہا، ہاشم نے کیا کہا؟ لا انہا من الہند. اب دیکھیے گا انہ پلس ہیا بن گیا انہا، انہ پلس ہیا کیا بن گیا؟ انہا. انہ پلس ہیا کیا بنا؟ انہا. تو یعنی انہا یعنی الساعہ، انہا یعنی ساعہ. انہا من الہند، وہ کہاں سے ہے؟ یہ گھڑی کہاں کی ہے؟ پاکستان، انڈیا سے ہے. یہ گھڑی کہاں کی بنی ہوئی ہے؟ انڈیا سے ہے. تو انہ پلس ہیا، دیکھیے گا انہ پلس آنا انا، انی، انہ پلس آنا انی، انہ پلس انتا انہ کا، انہ پلس ہوا انہو، انہ پلس ہی انہا، انہی، انہا، انہی نہیں کہیں گے اب ہم، انہا. تو مرد کی طرف اشارہ کریں گے تو انہو، عورت کی طرف اشارہ کریں گے تو انہا. میں کہوں گا تو میں تو کہوں میں بیمار ہوں. اب یہ دیکھیے گا میں بیمار ہوں تو کیسے کہیں گے ہم؟ انی مریض. تم کیا تم بیمار ہو تو کیسے پوچھیں گے؟ تم کیا تم بیمار ہو تو کیسے پوچھیں گے؟ انکا مریض، انکا مریض. آپ کہیں گے کہ وہ بیمار ہے، انہو مریض، انہو. کہیں گے کہ بھی وہ عورت بیمار ہے، انہا مریضہ. کیا کہیں گے ہم؟ ہاں یا تو سوال کرنا ہوگا تو لگا دیں گے، اور سوال نہیں کرنا ہوگا تو انہا. سوال کریں گے تو انہا، سوال نہیں کریں گے تو انہا، ہے نا. تو انہا مریضۃ، یہاں کریں کہ انہا رخیصۃ. اچھا یہ دیکھے گا المدرس ٹیچر نے پوچھا پھر اغالیۃ ہی ام رخیصۃ، اغالیۃ ہی ام رخیصۃ. غالی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور رخیص، غالی کا مطلب مہنگا، ایکسپینسو، ہے نا. تو اغالیۃ ہی ام رخیصۃ، رخیص کا مطلب سستا، چیپ. یہ لفظ غالی ہے یا غالیہ؟ ہاں مذکر ہوگا غالی، مؤنث ہوگا غالیہ، ہے نا. تو لفظ ساعتن کیا ہے؟ مؤنث. تو چونکہ لفظ ساعتن مؤنث ہے اس لیے غالیۃ، جو مذکر کے ساتھ ہوا غالی، ٹھیک ہے. اغالیۃ ہی ام رخیصۃ، ہی جو ضمیر ہے کس کی طرف جا رہی ہے؟ یہ ساعتن کی طرف، ساعتن کی طرف. تو اغالیۃ ہی ام رخیصۃ، کیا یہ مہنگی ہے یا پھر سستی ہے؟ مہنگی ہے یا پھر؟ ہاں. تو ہاشم نے کہا کہ انہا رخیصۃ جدا، یہ بہت سستی ہے. انہا رخیصۃ جدا، انہا رخیصۃ، یہ بہت سستی ہے. انہا بمئۃ روپیہ فقط، مئۃ روپیہ کا مطلب 100 روپیہ، ابا کا مطلب فور، یہ 100 روپے کی ہے صرف. انہا با جو لگا رہا ہے یہاں پر فور، اٹ از فار 100 روپیز اونلی، اٹس فار 100 روپیز اونلی. تو با جو فور کے لیے ہم کہتے ہیں نا کتنے کی ہے، تو با استعمال کرتے. انہا بمئۃ روپیۃ فقط، یہ صرف 100 روپے کی ہے. کیسے بتائیں گے ہم؟ یہ صرف 100 روپے کی. انہا بمئۃ روپیہ فقط، بمئۃ روپیۃ فقط، صرف 100 روپے کی ہے یہ، ہے نا. تو با کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ فور. اچھا مدرس نے پوچھ لیا کہ کم اخن لک یا
या हाशिमो, क्या मतलब होना चाहिए जुमले का? آپ کتنے بھائی ہیں؟ हाँ, कम अखन लका, हमने एक रूल पढ़ा हुआ है कम का बुक वन में कम का रूल क्या पढ़ा हुआ है हमने? कम के बाद जो लफ्ज आता है वो मंसूब इस्तेमाल करते हैं और वाहिद इस्तेमाल करते हैं। क्या कहेंगे हम? कम का रूल क्या पढ़ा है हमने? कम के बाद कितना किसी से पूछना होगा, तुम्हारे पास कितने घर हैं, तुम्हारे कितने भाई है, तुम्हारे कितने बेटे हैं। तो कम के बाद जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं क्या करते हैं? वो वाहिद और मंसूब इस्तेमाल किया जाता है। हमें क्या इस्तेमाल करेंगे हम? हाँ, अगर पूछना होगा आपके पास जो है ना कितनी किताबें हैं, हम क्या पूछ रहे हैं? हम तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं। उर्दू में तो बहुत कुछ पूछ रहे हैं हम, तो किताबें बोल रहे हैं हम। हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव? बुक्स। लेकिन हम जब ये सवाल उर्दू अरबी में कन्वर्ट करेंगे तो सिर्फ किताबन कहेंगे। तो हम कम किताबन इंदक, क्या पूछेंगे हम? कम किताबन इंदक, तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं, तुम्हारे पास कितने दीनार हैं, कम दीनारन इंदक, है ना। तो कम का रूल याद रखिएगा, कम के बाद जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, कम जो है ना सवाल के लिए होता है, कितना या कितने के लिए, ठीक है, कितना या कितनी। तो तुम्हारे कितने भाई हैं? तो कम अखन लक या हाशिम, कम अखन लक या हाशिम, ए हाशिम तुम्हारे कितने भाई हैं, ठीक है। तो हाशिम ने कहा कि ली सलासतो इख्वतिन, ली सलासतो इख्वतिन, मेरे 3 भाई हैं, मेरे 3 भाई हैं। हमने रूल पढ़ा हुआ है सलासा का, है ना, 3 से लेकर 10 तक का रूल हमने पढ़ा हुआ है ना, अदद और मादूद का। सलासा के बाद जो मादूद इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है? मजरूर इस्तेमाल करते हैं, है ना, अपोजिट इस्तेमाल करते हैं, है ना। हम क्या इस्तेमाल करते हैं? अच्छा याद रखिएगा इसको, जमा इस्तेमाल करते हैं हमेशा और मजरूर इस्तेमाल करते हैं। सलासा तो इख्वतिन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब मुदर्रिस ने कहा कि अतुल्लाबुन हुम, अतुल्लाबुन हुम, क्या वो सब स्टूडेंट हैं? अतुल्लाबुन हुम, जो तुम्हारे भाई हैं 3, क्या पूछा उसने? ली सलासा तो इख्वतिन कहा ना हाशिम ने, क्या कहा उसने? ली सलासा तो मेरे 3 भाई हैं, आई हैव 3 ब्रदर्स। तो टीचर ने पूछ लिया कि अतुल्लाबुन हुम, क्या वो सब स्टूडेंट हैं? अतुल्लाबुन हुम, आर दे स्टूडेंट्स, आर दे स्टूडेंट्स, क्या वो सब स्टूडेंट्स हैं? तो हाशिम ने कहा कि ला इन्नहुम तुज्जारुन, ला इन्नहुम तुज्जारुन, नहीं वो स्टूडेंट नहीं है बल्कि सब ताजिर हैं, वो सब ताजिर की जमा तुज्जार हमने पढ़ा हुआ है। अल मुदर्रिस टीचर ने पूछ लिया कि भाई कम उख्तन लक व कम उख्तन लका व कम उख्तन लका, क्या मतलब? और तुम्हारी बहनें कितनी हैं? व का मतलब और, कम उख्तन लक, और तुम्हारी बहनें कितनी हैं? तो हाशिम ने कहा ली अरबअ अखवातिन, ली अरबअ अखवातिन, ली अरबअ अखवातिन, मेरी 4 बहनें हैं। तो ये देखिएगा 3 से लेकर 10 तक का फार्मूला, ये अदद और मादूद का रूल। हम गिनती कहते हैं कि नहीं, नंबर्स। तो 3 से लेकर 10 तक का फार्मूला क्या है? पहले अदद है के बाद मादूद। हाँ, अदद जो है ना मादूद के अपोजिट रहेगा। अदद क्या है ये देख रहे हैं, क्या अदद और मादूद समझ में आ रहा है? 3, 4, 5, 6, 7, 10 तक का फार्मूला, तो इसको अदद कह रहे हैं, नंबर्स जो नंबर करेंगे 3, 4, 5, 6, 10 तक, ऐसा कह रहे हैं सलासा अरबा खमसा, तो ये अदद है। इसको क्या कहते हैं हम? अदद कहते हैं। अदद के बाद जिस चीज को हम काउंट कर रहे हैं उसको मादूद कहते हैं हम जिसको काउंट कर रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं हम? मादूद कहते हैं हम। तो यहाँ काउंट कर रहे हैं अखन और उख्त को ना, इख्वतुन और उख्त को, है ना। तो ये देखिएगा, ये जो अदद है जो है ना मादूद का अपोजिट रहेगा। अदद क्या रहेगा? मादूद का अपोजिट। मादूद का अपोजिट। मादूद अगर मुदक्कर है तो अदद मुअन्नस अपोजिट रहेगा। क्या कहेंगे हम? ये देखिएगा 2 लफ्ज, दोबारा ध्यान में रखिएगा। अदद क्या रहेगा? मुदक्कर मुअन्नस होने में। अदद को हम या तो देखिएगा 2 लफ्ज हैं, अरबाउन भी कह सकते हैं, अरबातुन भी कह सकते हैं। अरबाउन मुदक्कर है और अरबातुन मुअन्नस है। सलासुन मुदक्कर है, सलासतुन मुअन्नस है, ठीक है। अब ये रूल मालूम होना चाहिए कि भाई सलासुन कहाँ कहूँ और सलासतुन कहाँ कहूँ। समझ में आ रही बात इब्राहिम साहब? अदद को हम जो है ना मुदक्कर भी इस्तेमाल करते हैं और मुअन्नस भी इस्तेमाल करते हैं। सलासुन भी कह सकते हैं और सलासतुन भी कह सकते हैं, अरबाउन भी कह सकते हैं और खमसुन भी कह सकते हैं। और अब हमें ये मालूम होना चाहिए कि खमसुन कहाँ कहूँ और खमसतुन कहाँ कहूँ, है ना। तो सीधा सा रूल ये है कि हम जिस चीज को काउंट कर रहे हैं, हम जिस चीज को हम काउंट कर रहे हैं, यानी जो उसको हम मादूद कर रहे हैं, मादूद कर रहे हैं जिसको हम, तो जिस चीज को हम काउंट कर रहे हैं वो देखना है कि बोला तो मुदक्कर है कि मुअन्नस। जिस चीज को हम काउंट कर रहे हैं उसको देखना है कि बोला तो क्या है। अगर मुदक्कर है तो अदद को मुअन्नस बना देंगे, उसके अपोजिट कर देंगे अदद को, है ना। जिस चीज को हम काउंट कर रहे हैं बोला तो मुदक्कर होगा ये मुअन्नस ना, है कि नहीं।
تو دیکھنا ہے ہم کو مذکر ہے یا مؤنث. مذکر ہے تو عدد کو مؤنث ہے نا, اور وہ مؤنث ہے تو عدد کو مذکر, اپوزٹ کر دینے کا ہے عدد کو. ہمارے پاس دو لفظ دیکھتے ہیں ہمارے, ٹھیک ہے. دیکھتے ہیں یہ کہیے گا کہ بھئی لفظ گھر کے لیے کیا لفظ ہے؟ بیت. اس کی جمع کیا ہے؟ بیوت. اچھا بیت جو لفظ ہے مذکر ہے کہ مؤنث؟ مذکر لفظ ہے. اگر آپ کو کہنا ہوگا کہ میرے پاس 3 گھر ہے تو کیسے کہیں گے ہم؟ ہاں عندی ثلاثۃ بیوت. ثلاثتو کہیں گے, ثلاثو نہیں کہیں گے. ثلاثتو جو عدد ہے اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں مؤنث. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور جو معدود ہے جس کاؤنٹ کس کو کر رہے ہیں؟ بیت کو نا. کاؤنٹ کس کو کر رہے ہیں ہم؟ تو بیت جو ہے نا معدود ہے. بیت کیا ہے؟ وہ معدود ہے. اور جو ہم ثلاثتن کہہ رہے ہیں یہ عدد ہے, یہ یاد رکھیے گا, عدد اور معدود. عدد اور تو عدد کا مطلب گنتی, نمبر. اس کے بعد جس چیز کو ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں وہ معدود. تو رول کیا کرنا ہے, یاد رکھنا ہے آپ کو کیسے عدد کو اپوزٹ استعمال کرنا ہے معدود کے. عدد کو اپوزٹ استعمال کرنا ہے. ہاں آپ کہیں میرے پاس 3 گاڑیاں ہیں تو کیسے کہیں گے آپ؟ میرے پاس 3 کاریں ہیں تو کیسے کہیں گے آپ؟ عندی ثلاث سیارات. سیارات جمع استعمال کریں گے, جمع استعمال کریں گے ہے نا. عندی ثلاث سیارات, عندی ثلاث سیارات. تو اب ہم سیارات جو لفظ ہے مؤنث ہے کہ مذکر؟ مؤنث ہے. تو ہم کو عدد کو کیا استعمال کرنا ہوگا؟ مذکر. بس تو آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ معدود جو ہے مذکر ہے یا مؤنث. معدود جو ہے وہ کیا ہے؟ مذکر ہے یا مؤنث. جس کو ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں مذکر ہے یا, اگر وہ مؤنث ہے تو اس کو عدد کو مذکر, اگر وہ مذکر ہے تو عدد کو اپوزٹ. ہاں اپوزٹ. بس یہ کہیں کہ بھی عدد اور معدود ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوں گے مذکر اور مؤنث میں. رول کیا ہے؟ رول کیا یاد رکھنا ہے؟ عدد اور معدود مذکر اور مؤنث ہونے میں ایک دوسرے کے اپوزٹ رہیں گے, ہے نا. معدود کو دیکھنا ہے آپ کو, صرف معدود کو دیکھنا ہے. جس چیز کو کاؤنٹ کر رہے ہیں اس کو دیکھنا ہے آپ کو, کیا وہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث. مذکر ہے تو عدد کو مؤنث بنا دے, ہے نا. اگر وہ مؤنث ہے تو عدد کو وہ بنا دے اپوزٹ. تو کہیں گے لی اربع. دیکھیے اخوات مؤنث ہے نا, تو اس لیے اربع مذکر استعمال کیا ہوا ہے. اور اوپر کیا استعمال کیا ہوا ہے؟ اربعۃ. ثلاثۃ اخوتین کہاں ہے یہاں پر؟ دیکھیے گا ثلاثۃ, کیونکہ اخ جو لفظ ہے مذکر ہے. اچھا مدرس ٹیچر نے پوچھا, کیا پوچھا ٹیچر نے؟ المدرس ٹیچر نے کیا کہا؟ ابراہیم صاحب المدرس ٹیچر نے کیا کہا؟ افل ہندی. ہاں کیا مطلب ہونا چاہیے جملے کا؟ کیا ابھی وہ ہندوستان میں ہے؟ ہاں ہننا کی جو ضمیر ہے کس کی طرف ہے؟ لیڈیز کی اخوات کی طرف. لیڈیز کی طرف نہیں, ہم جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہاں پر اس لفظ کا نام لیں گے, لفظ اخوات کی طرف. کون سا لفظ استعمال ہو رہا ہے یہاں پر؟ اخوات. تو ہم کہیں گے کہ اخوات کی طرف جا رہا ہے. ہننا کی ضمیر کی طرف واپس جا رہی ہے, لفظ اخوات کی طرف جا رہی ہے. تو ہم کہیں گے افل ہند ہننا. کیا وہ سب انڈیا میں ہیں الان اس وقت؟ یا تمہاری جو بہنیں ہیں وہ 4 بہنیں, افل ہند ہننا, افل ہند ہننا الان, کیا اس وقت وہ سب انڈیا میں ہیں؟ تو ہاشم نے کہا لا انہن ہنا بالمدینۃ المنورۃ. اس کا مطلب بتائیے ولی صاحب, انہن ہنا بالمدینۃ المنورہ. انہن کو verily they are. ہاں وہ لوگ کہاں پر ہیں؟ ہونا یہیں پر ہیں. No they are here. ہیئر ان مدینہ منورہ. بالمدینہ. ہاں بے کا مطلب ایٹ Okay. ہے نا, تو وہ یہی مدینہ منورہ کے اندر ہے. با کا مطلب فی کی جگہ پر استعمال, ایٹ انگلش میں جو ایٹ استعمال کرتے ہیں وہاں پر, ہے نا. تو انہن ہنا بالمدینۃ المنورہ, وہ میری بہنیں جو ہیں, وہ چاروں جو بہنیں اربع و اخوات, انہن ہنا وہ سب یہیں پر ہیں. انہن ہنا they are here منلی, They are here only. ہے نا. انہن ہنا وہ یہیں پر ہیں بالمدینۃ المنورہ, مدینہ منورہ میں. وہ یہی مدینہ منورہ کے اندر ہی ہے وہ, ابو اور امی ہے نا. وہ چونکہ مدینہ منورہ میں یہ بات ہو رہی ہے. یہ کتاب کہاں پڑھائی جا رہی ہے؟ مدینہ منورہ یونیورسٹی کے اندر پڑھائی جا رہی ہے بات, ہے نا. تو وہ وہی کی گفتگو ہے یہ. تو کہا کہ نہیں وہ یہی مدینہ منورہ کے اندر ہے. کس کے ساتھ ہے؟ مع ابی و امی. مع ابی کس کے ساتھ ہے؟ ماں کا مطلب دیکھیے گا, ماں کا مطلب ساتھ, یہ دیکھیے گا یہ لفظ ہے ماں کا مطلب ساتھ میں. ماں کا مطلب یہ لفظ ہے وہ, ماں کا مطلب ساتھ میں. ماں ابی و امی, میرے ابو اور امی کے ساتھ, میرے ابو اور امی کے ساتھ میں ہے. ماں کا مطلب میں ساتھ میں, میرے ساتھ, میرے ساتھ, بھائی, تمہارے ساتھ, معاک, اس کے ساتھ, معاہو, ہمارے ساتھ, معنا, معنا, ہمارے ساتھ, معنا. ہمارے ساتھ معنا. ٹھیک ہے. تو مع ابی و امی, میرے ابو اور امی کے ساتھ. ٹیچر نے پوچھا کیا ہے؟ اطالبات ہن,
अतालिबातुन क्या मतलब, क्या वो सारे स्टूडेंट्स हैं? क्या वो सब स्टूडेंट हैं? हुन्ना की ज़मीर किधर जा रही है? वही अखवात की तरफ, अखवात की तरफ। अतालिबातुन हुन्ना, क्या वो सब स्टूडेंट हैं? हाशिम ने कहा कि ला इन्नहुन्ना मुदर्रिसातुन, इन्नहुन्ना मुदर्रिसातुन बिल मदरसति सानविया, वो सब टीचर हैं। देखिए मुदर्रिसतुन की जमा मुदर्रिसात, मुदर्रिसतुन की जमा मुहंदिसतुन की जमा, देखिए आतुन। देखिए फीमेल का की प्लूरल कैसे बनाते हैं? अलीफ और ता ऐड करने से फीमेल का प्लूरल बन जाता है। ठंडी लग रही है तो फैन ऑफ करें, आपको मसला नहीं है ना? अच्छा, फीमेल का प्लूरल कैसे बनाते हैं? मुअन्नस की जमा कैसे बनाते हैं? आमतौर पर अलीफ और ता ऐड कर देते हैं। आमतौर पर क्या ऐड कर देते हैं? तालिबतुन की जमा तालिबातुन, तालिबतुन की जमा तालिबातुन, मुहंदिसतुन की जमा मुहंदिसातुन, मुमिनतुन की जमा मुमिनातुन, मुस्लिमतुन की जमा मुस्लिमातुन। देखिए फीमेल की जमा ऐसी बन रही है आमतौर पर, अलीफ और ता। तो मुदर्रिसतुन की जमा मुदर्रिसातुन, मुदर्रिसतुन की जमा, समझ में आ रहा है ये लफ्ज क्या है? मुदर्रिसात, मुदर्रिसतुन की जमा है मुदर्रिसात। तो इन्नहुन्ना मुदर्रिसातुन, इन्नहुन्ना मुदर्रिसातुन, वो सब क्या है? टीचर्स हैं। बिल मदरसति सानविया, सेकेंडरी स्कूल में। सानविया का मतलब सेकेंडरी स्कूल के अंदर है ये। तो हमारा दर्स खत्म हुआ। यहाँ पर ये तमारीन आपको पता है, एक्सरसाइज है। अजिब अनिल अस्इलतिल आतिया, है ना? अजिब अनिल अस्इलतिल आतिया का मतलब होगा जो नीचे जो सवाल है उनके जवाब दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे जो सवाल लिखे हुए हैं उनका जवाब दीजिए। मिनाइना हाशिमुन, सवाल है मिनाइना हाशिम, तो आप कैसे जवाब देंगे? मिनाइना हाशिम, मिनाइना हाशिम। देखिए उसमें मिनाइना हुआ मिनल हिंद, मिनाइना हाशिम हुआ मिनल हिंद। अच्छा, दूसरा सवाल पूछा हुआ है अयुहिब्बुल मुदर्रिसु, अयुहिब्बुल मुदर्रिस, क्या टीचर उसको बहुत चाहता है? नाम युहिब्बुल मुदर्रिसु कसीरन, नाम युहिब्बुल मुदर्रिसु कसीरन, अयुहिब्बुल मुदर्रिस, क्या टीचर उसको पसंद करता है? नाम युहिब्बुल मुदर्रिसु कसीरन, टीचर उसको बहुत पसंद करता है। उसके बाद पूछा मिन ऐन साअतुहु, हाशिम की घड़ी किधर, कहाँ की है? मिन ऐन साअतुहु, मिन ऐन साअतुहु, हिया मिनल हिंद, हिया मिनल हिंद, साअतुहु मिनल हिंद भी कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं हम? या फिर हिया मिनल हिंद, दोनों सही है। तो मिन ऐन साअतुहु हिया मिनल हिंद। उसके बाद पूछा कि बेकम हिया, कितने की है वो? बेकम का मतलब कितने की, फॉर हाउ मच। बा का मतलब, देखिए कम का मतलब कितना, कितनी। कम का मतलब, और बे लगा दिया तो कितने का, कितने की, फॉर हाउ मच। देखिएगा बेकम का मतलब फॉर हाउ मच। तो बेकम हिया, ये जो है ना वो साआ जो है उसकी जो घड़ी है, बेकम हिया, वो कितने की है? कितने की है वो घड़ी? इन्हा बिमियति रुबिया फकत, इन्हा बिमियति रुबिया फकत, इन्हा बिमियति रुबिया फकत। बेकम का मतलब कितने की है। देखिएगा किसी से पूछना होगा कितने की है तो कैसे पूछेंगे? बेकम। कैसे पूछेंगे हम? हाँ, कहा जाएगा कि किताब कितने के? बेकम हादल किताब। यहाँ पे ये भी इस्तेमाल करते हैं ना, चम, कम को चम बोलते हैं। कम हादा का मतलब नहीं पूछे, कम हादा नहीं, यहाँ पे चम बोलते हैं। हाँ चम दे, कम हादा नहीं, लेकिन वो बेकम हादा है असल में। कम गलत है, कम गलत है। कम हादा का मतलब ये कितना है, कम का मतलब कितना, कम हादा का मतलब ये कितना है, कितने का है बोलेंगे तो बेकम हादा, है ना। लेकिन आमतौर पर बे को छुपा देते हैं, इंग्लिश में भी कहते हैं हाउ मच इज दिस, असल में फॉर हाउ मच, इंग्लिश में क्या है? फॉर हाउ मच है, लेकिन आमतौर पर बोलते हैं हमें हाउ मच इज दिस, उसका मतलब होता है फॉर हाउ मच इज दिस, तो वो मिटा देते हैं उसको, छुपा देते हैं उसको। तो कहेंगे कि बेकम ही है, क्या है वो? बेकम ही है। ये घड़ी कितने की है उसकी, तो कितने की है? इन्हा बिमिअति रुबिया फकत, इन्हा बिमिअति रुबिया फकत। अच्छा, एक सवाल किया कि कम, अच्छा यहाँ पर पूछा है कि कम अखन लहू, इसके भाई कितने हैं? कम अखन लहू, कितने भाई हैं उसके? कम अखन लहू कितने हैं? लहू इख्वतिन, लहू सलासतु इख्वतिन, कम अखन लहू सलासतु इख्वतिन। नंबर 6, कम उख्तन लहू, उसकी बहनें कितनी हैं? तो जवाब दीजिए, लहू अरबाउ अखवात, लहू
لہو کس کی بتا رہے ہیں؟ ہاشم کی بتا رہے ہیں، ہاشم کی. تو لہو کتنی بہنیں ہیں اس کی؟ اربع اخوات. لہو اربع اخوات. لہو اربع. اب پوچھ رہے ہیں کہ اینا اخواتہ، اس کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو سوال کا؟ آپ کی بہنیں کہاں پہ ہیں، اس کی بہنیں کہاں پہ ہیں، آپ کے بھائی کہاں پر؟ اخوات کہاں سے؟ اس کی بہنیں کہاں ہیں؟ اس کی بہنیں کہاں ہیں، اخت کی جمع اخوات، اخت کی جمع اخوات. تو اس کی بہنیں کہاں ہیں؟ اینا ہے نا. ویئر از ہر سسٹرز، ویئر آر ہر سسٹرز، ہز سسٹرز، ویئر آر ہز سسٹرز. تو کہیں گے کہ اینا اخواتہ، اینا اخواتہ. اخوات کا مطلب بہنیں، اخوات کا مطلب بہنیں. ہاں. تو اینا اخواتہ، اس کی بہنیں کدھر ہیں؟ کدھر ہیں اس کی بہنیں؟ کہاں پر ہیں؟ انہن بالمدینۃ انہن بالمدینۃ المنورہ. انہن، ہاں ہونا کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. انہن بالمدینۃ المنورہ، وہ کہاں ہیں؟ انہن بالمدینۃ ہاں ہاں ما ابی ہا. بس وہ چھوڑ دیجئے. بس کتنا پوچھا ہے، کہاں پوچھا ہے؟ تو انہن بالمدینۃ المنورہ انہن بالمدینۃ المنورہ ہے نا. اچھا تو یہ جو ہے نا، یہ ایکسرسائز گھر میں کرنے کی ہے. یہ جو ہے نا رائٹ ٹرو اور فالس کی، ٹرو اور فالس ٹک کیجئے گا. ہاشم طالب کسلان ہے، ٹرو ہے کہ فالس؟ ہاشم طالب مجتہد، ٹرو ہے کہ فالس؟ تو یہ ٹرو فالس سارا چیک کیجئے گا. اب یہاں پہ دیکھیے گا نمبر 3 کی ایکسرسائز، تأمل ما یلی. تأمل کا مطلب غور کیجئے، تأمل کا مطلب غور کیجئے، ما یلی کا مطلب دا فالوئنگ. تو یہ بتایا ہم نے. ان پلس ہوا کیا پڑھیں گے؟ انہو. ان پلس ہوا کیا پڑھا جائے گا؟ انہو ہو جائے گا. ان اور ان پلس ہی کیا ہو جائے گا؟ انہا. ان پلس یہ کیا ہو جائے گا؟ ہاں. اور انا اور انتا کیا ہو جائے گا؟ دونوں مل کے انا انتا نہیں کہیں گے، پھر کیا کہیں گے؟ انکا. انا اور انتے، انکے. انا اور انتے کیا ہو جائے گا؟ انکی عورت کے لیے، انکا مرد کے لیے، انکے عورت کے لیے. اور انا اور انا، انا انا نہیں کہیں گے، پھر دونوں کو ملا کر کیا پڑھیں گے؟ اننی یا انی. انا اور انا دونوں کو، انا کو تو ملانا ہے آپ کو ساری ضمیروں سے. دیکھیے گا ضمیروں کے ساتھ انا کو ملا رہے ہیں ہم. انا، نحنو، انتا، انتما، انتم، انتے، انتما، انتنا، ہوا، ہما، ہم، ہی، ہما، ہننا. یہ ساری ضمیریں ہم نے پڑھی ہوئی ہے. سب کے ساتھ میں انا 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 انا. تو وہی بتا رہے ہیں ہم. تو انا اور انا، انا اور انا دونوں ملا کر کیا پڑھیں گے؟ دونوں کو ملا کر انا انا نہیں پڑھیں گے، اننی یا انی. اننی یا ہاں. اور ہم نے ہم بھی پڑھا ہے. انا اور ہم دونوں ملا کر کیا پڑھیں گے پھر؟ انہم. اور انا اور ہننا، ہننا ہم نے پڑھا ہوا ہے. تو دونوں کو ملا کر کیا پڑھیں گے؟ انہن. کیا پڑھیں گے ہم؟ اور انا اور انتم، انا اور، تو انا اور انتم دونوں ملا کر انا انتم نہیں پڑھیں گے، پھر کیا پڑھیں گے؟ انکم. انکم. اور انا اور انتن دونوں کو ملا کر انا انتن نہیں پڑھا جائے گا، پھر انکننا. انا کننا، انا کننا. ہاں. اچھا انا اور نحنو، نحنو ہم نے پڑھا ہوا ہے، نحنو ہم نے پڑھا ہوا ہے. ضمیریں، نحنو کا مطلب ہم. ٹھیک ہے. تو انا اور نحنو، انا اور نحنو تو دونوں ملا کر انا نحنو نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ اننا یا انا. انا اور نحنو دونوں کو، انا کو نحنو کے ساتھ جوائن کریں گے تو کیا پڑھا جائے گا پھر؟ اننا یا تو پھر انا. ضمیریں دیکھیے گا ہم نے پڑھا ہوا ہے. انا نحنو، انا نحنو. 3 جو ہے نا، انتا، انتما، انتم، انتے، انتما، انتنا. 3 میل کی، 3 فیمیل کی. فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن. فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور ضمیریں ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں ہم؟ ضمائر کہتے ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں ہم؟ ضمائر. پروناؤنس، ان کو ہم ضمائر کہتے ہیں ہم. تو فرسٹ پرسن کی ضمیر، سیکنڈ پرسن کی ضمیر ہے، اور تھرڈ پرسن کی ضمیر ہے. فرسٹ پرسن کی 2 ضمیریں بتائیے، انا اور نحنو. انا اور نحنو اسی میں ختم کریں گے انشاءاللہ ہم. بعد میں جو ہے نا اگلے جو ہے نا اگلے ہفتے انشاءاللہ باقی کے ایکسرسائزز ہم جو ہے نا آپ سے چیک کریں گے. آپ جو ہے نا یہاں جو خالی جگہ ہے انا کو داخل کر کے پڑھیے گا، انا کو لگا کر جو ہے نا ساری لگا کر لائیے گا. ٹھیک ہے. تو فرسٹ پرسن کی ضمیر کیا ہے؟ انا اور، انا کا مطلب میں، نحنو کا مطلب ہم. انا کا مطلب میں اور نحنو کا مطلب، یہ پڑھا ہوا ہے ہم نے، بک 1 میں پڑھا ہوا ہے ہم نے سب. اوکے. اور سیکنڈ پرسن کی، سیکنڈ پرسن کی انتا. 3 میل کی اور 3 فیمیل کی. 3 میل کی اور 3 فیمیل کی. 3 میل کی کون سی ہے؟ انتا، انتما، انتم. انتا، انتما، انتم. انتا 1 کے لیے، انتما 2 کے لیے، اور انتم
दो से ज्यादा के लिए, जमा के लिए, लेकिन तीनों मुदक्कर, तीनों, और 3 मुअन्नस की, अंती, अंतुमा और अंतुन्ना, अंती और अंतुमा और अंतुन्ना। अंते एक औरत के लिए अंते, अंतुमा 2 औरतों के लिए, और अंतुन्ना बहुत सारी औरतों के लिए। फिर थर्ड पर्सन पे चले जाते हैं। थर्ड पर्सन की 3 मुदक्कर की और 3 मुअन्नस की, हुआ, हुमा, हुम, हुआ, हुमा, हुम, और 3 फीमेल की, हिया, हुम्मा, हुन्ना, हिया, हुमा, हुन्ना। दोबारा देखिएगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अना नहनु, दोबारा आप लोगों से पूछूंगा एक मरतबा, मैं पढ़ता हूँ एक मरतबा, गौर कीजिए, दोबारा जो है ना आप लोग रिपीट कीजिएगा उसको। फर्स्ट पर्सन की 2, अना नहनु, अना का मतलब मैं, नहनु का मतलब हम सब। अना मुस्लिमुन नहनु मुस्लिमून, है ना। अना तालिबुन नहनु तुल्लाब, ठीक है, अना और नहनु। सेकंड पर्सन की अंता, अंतुमा, अंतुम, 3 मेल की, 3 फीमेल की, अंते, अंतुमा, अंतुन्ना, ठीक है, ये हो गया सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन की 3 मेल और 3 फीमेल, हुआ, हुमा, हुम, 3 मेल की, 3 फीमेल की, हिया, हुमा, हुन्ना, अना नहनु, अंत, अंतुमा, अंतुम, अंत, अंतुमा, अंतुन्ना, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, है ना। बोलकर देखिएगा आप, अना नहनु, ये दोनों फर्स्ट पर्सन की। सेकंड पर्सन की बोलिए, अंता, अंतुमा, अंतुम, 3 मेल की, 3 मेल की, 3 फीमेल की, 3 मेल की, 3 फीमेल की, बस खलास, 3 मेल की। अंता, अंतुमा, अंतुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, 3 मेल की, 3 फीमेल की, वेरी गुड। अब थर्ड पर्सन की 3 मेल की, हुआ, हुआ, हुमा, हुम, 3 मेल की, तीनों मेल की पहले, तीनों मेल की, तीनों फीमेल की। अब हिया, हुन्ना, हिया, हुमा, हुन्ना। समझ में आ रही बात? आप बोलकर देखिएगा, फर्स्ट पर्सन की 2 ज़मीर है, फर्स्ट पर्सन की अना और नहनु, फर्स्ट पर्सन, खलास, सांस ले ले, यहाँ पर सांस तोड़ दीजिए। सेकंड पर्सन की 3 मेल की, अंतुम, अंता, अंतुमा, ये 3 मेल की, सांस तोड़ दीजिए। 3 फीमेल की बोलिए, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, सांस खत्म, खलास। थर्ड पर्सन की 3 मेल की, सांस तोड़ दीजिए, खत्म। 3 फीमेल की, हाँ, ऐसा जो ना 3 3 3 3 3 3 3 3, बस इसको याद रखना। और इन्ना को उसके साथ में जोड़ना है। फिर तो अना कहेंगे और इन्ना बोलेंगे, तो इन्ना अना मिलाकर क्या पढ़ेंगे हम, मैं, अना, 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 अना के साथ इन्ना को ज्वाइन कीजिए, अना के साथ में इन्नी, इन्नी, और नहनु के साथ ज्वाइन करेंगे तो इन्नना, हाँ, इन्नी, इन्नना, ये इन्नी, इन्ना, ये इन्ननी, इन्नना। इन्नी, इन्ननी दोनों बोल सकते हैं, और इन्ना और इन्नना दोनों बोल सकते हैं। तो कोई एक बोलिए, इन्नी, इन्नना, या इन्ननी, इन्नना, कोई एक पकड़ लीजिए, इन्ननी, इन्नना, खलास, है ना। तो क्या कहेंगे हम, फर्स्ट पर्सन की 2 इन्ना के साथ अब ज़मीर घुमाते हैं हम एक मरतबा, इन्ना के साथ में लगाते हैं। मैं पढ़ता हूं, आप देखिए, मैं बोलता हूं, इन्ननी, इन्नना, दोनों फर्स्ट पर्सन की। सेकंड पर्सन की, इन्नका, इन्नकुमा, इन्नकुम, 3 जो है ना फीमेल की, इन्नकी, इन्नकुमा, इन्नकुन्ना, ठीक है, इन्नका, इन्नकुमा, इन्नकुम, इन्नकी, इन्नकुमा, इन्नकुन्ना, इन्नकुन्ना। थर्ड पर्सन की, इन्नहु, इन्नहुमा, इन्नहुम, 3 मेल की, इन्नहु, इन्नहुमा, इन्नहुम, और 3 फीमेल की, इन्नहा, इन्नहुमा, इन्नहुन्ना। इंशाल्लाह आगे जो है ना, ये इसमें सिर्फ लिख लीजिएगा इसको अपना, या गौर कीजिएगा, आ जाएगी, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। अभी जो है ना, जब आप आगे बढ़ते रहेंगे तो इंशाल्लाह ये सारी चीजें याद हो जाएंगी, है ना। सिर्फ आपको जहन में डालने के लिए मैंने उसको जो है ना रिपीट किया हुआ है उसको। ये देखिएगा, सारी एक्सरसाइजेज जो है ना, हम यहाँ से इन्ना को पढ़ के, अदखिल, तमरीन नंबर 4 क्या है, अदखिल इन्ना अलल जुमलिल आतिया, जो नीचे जो सेंटेंसेस है उनमें इन्ना लगाकर पढ़िए। तो आप जो है ना इन्ना लगाकर लिख कर लाइएगा उसको अपने बुक में लिखिए, नो प्रॉब्लम, है ना। और जो है ना, ये जो है ना एक्सरसाइजेज माशाल्लाह लंबी है, और इसके अंदर बहुत कुछ सीखेंगे हम। लेसन नंबर 1 के अंदर ही बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा आपको इंशाल्लाह, बहुत लंबा है, जबरदस्त है ना। इसके अंदर बहुत सारी चीजें सीखेंगे। अब तक जो सीखा, आज की बात समझ में आ गई है आपको? आज का लेसन क्लियर है? हमने 2 इंपॉर्टेंट चीजें हमने पढ़ी है, एक तो गिनती, अदद और मादूद का फार्मूला पढ़ा हुआ है हमने, और एक इन्ना का इस्तेमाल किया हुआ है, देखा हमने, है ना। मैं बीमार हूं तो क्या कहेंगे हम, हाँ, क्या तुम बीमार हो तो कैसे पूछेंगे, इन्ना का मरीद हूं,
इन्नका, मरीद हाँ वो बीमार है तो कहेंगे इन्नहु मरीदुन, इन्नहु मरीद औरत बीमार है वो औरत बीमार है तो इन्नहा मरीदतुन, मरीदतुन इन्नहा मरीदतुन मरीदतुन, है ना। खालिद बीमार है तो कैसे कहेंगे हम, खालिद बीमार है तो सिर्फ खालिद का नाम लीजिए और इन्ना लगाइए। इन्ना खालिदन मरीदुन, हाँ खालिद बीमार है तो इन्ना के साथ बोलिए, इन्न खालिदन मरीद हाँ इन्न खालिदन बोलेंगे हम। इन्ना के साथ जो इन्ना के बाद जो इसम आ रहा है उसको क्या करेंगे हम, मंसूब पढ़ेंगे हम। तो इन्ना खालिदुन इन्ना खालिदिन नहीं पढ़ सकते हम कभी भी, इन्ना खालिदन मरीदुन, इन्ना खालिदन मरीदुन, इन्ना खालिदन। हाँ आप कहेंगे कि आज टीचर बीमार है तो कैसे कहेंगे, आज टीचर बीमार है, हाँ बस इन्ना से शुरू कीजिए जुमला। आज इन्ना के साथ बोलिए कि आज टीचर बीमार है, इन्नल मुदर्रिसा हाँ मरीदुन अल-यौम, इन्नल मुदर्रिसा मरीदुन अल-यौम। इन्ना के बाद में जो नाउन लगा रहे हैं हम क्या पढ़ना है उसको, मंसूब। इन्ना के बाद जो नाउन लगा रहे हैं उसको क्या पढ़ना हमने, मंसूब। तो हम क्या पढ़ेंगे, इन्नल मुदर्रिसा, क्या पढ़ेंगे हम उसको, इन्नल मुदर्रिसा मरीदुन। समझ में आ रहा है, इन्नल मुदर्रिसा मरीदुन अल-यौम, इन्नल मुदर्रिसा मरीदुन अल-यौम, है ना। हम कहेंगे कि ये गाड़ी बहुत खूबसूरत है तो इन्ना हाज़िही सय्यारता जमीलतुन, ये गाड़ी बहुत खूबसूरत है, क्या कहें, इन्ना हाज़िही सय्यारता इन्न हाज़िही सय्यारता जमीलतुन जमीलतुन, इन्ना हाज़िही सय्यारता जमीलतुन, इन्ना हाज़िही सय्यारता जमीलतुन, है ना। तो कहेंगे, ये समझ में आ रहा है। इन्ना के बाद जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या होगा, मंसूब इस्तेमाल होगा, मंसूब इस्तेमाल होगा। बस ये रूल पढ़ना है हमने, याद रखना है। और अदद और मादूद का क्या रूल याद रखना है, अगर मादूद को देखना है, मादूद अगर मुअन्नस है तो अदद को मुदक्कर अपोजिट बना देने का है। अदद और मादूद के अंदर क्या रूल याद रखना है हमको, मादूद को देखना है। मादूद मुदक्कर है तो ये मुअन्नस अपोजिट हो जाएंगे, मादूद अगर मुदक्कर है तो अदद मुअन्नस, और मादूद अगर मुअन्नस है तो अदद मुज़क्कर, अपोजिट जाएगा सीधा, है ना। तीन घर तो कहेंगे सलासतो बुयूत, तीन घर तो क्या कहेंगे, और तीन गाड़ी है तो कहेंगे सलासो सय्यारात। अब सलासतो सय्यारात नहीं कहेंगे हम, सलासतो बुयूतिन सलासो सय्यारातिन, है ना। तो बुयूत मुज़क्कर है इसलिए हमने अदद को मुअन्नस बना दिया, तो हम क्या कहेंगे, सलासतो बुयूत, क्या कहेंगे हम, सलासतो बुयूत। बुयूत चूंकि मुज़क्कर है इसलिए हम सलासतो अदद को मुअन्नस बना देंगे, और सय्यारात चूंकि मुअन्नस है तो हम कहेंगे आप सलासतो सय्यारात नहीं कहेंगे हम, बस सलासो सय्यारात, सलासो तो अदद को मुज़क्कर बना देंगे हम, तो कहेंगे सलासो। मेरे पास तीन गाड़ियां हैं, मेरे पास तीन घर है, मेरे पास तीन गाड़ियां हैं, इंदी सलासो सय्यारात, इंदी सलासो सय्यारात। और मेरे पास तीन घर है तो इंदी सलासतो बुयूत, इंदी सलासतो बुयूत। दो जुमले लिख लीजिएगा अपने रजिस्टर में, है ना, या इसी बुक में कहीं पर लिख लीजिएगा ताकि आपको रेफरेंस के लिए दो सेंटेंस आपको कभी डाउट हो जाए, कभी कभी जो है ना डाउट हो जाता है कि भी क्या है सही है क्या गलत, तो अदद और मादूद के लिए दो जुमले लिख कर रखिए आप रेफरेंस के लिए, इंदी सलासतो बुयूत, इंदी सलासतो बुयूतिन, इंदी सलासतो बुयूतिन। और दूसरा जुमला लिखिएगा, इंदी सलासो सय्यारातिन, इंदी सलासो सय्यारातिन, इंदी सलासो सय्यारातिन। ये दो जुमले रेफरेंस के लिए लिखिएगा आप अपने पास, ठीक है। और एक लफ्ज हमने पढ़ा है लअल्ला, लअल्ला, है ना, इसको अगले हफ्ते जो है ना दोबारा हम रिपीट करेंगे इंशाल्लाह, ताकि ज्यादा लंबा ना हो जाए हमारा वीडियो भी, ठीक है। तो इसी पे इंशाल्लाह इक्तफा करते हैं हम। इंशाल्लाह अगले हफ्ते जो है ना आपसे दोबारा इस लेसन को आप लोग मुझे समझाइए, इस लेसन को अब अगले हफ्ते आप लोग मुझे एक्सप्लेन कीजिए इस लेसन को जो अब तक पढ़ा है हमने, ठीक है। और उसके बाद जो है ना नया और जो नई एक्सरसाइजेज देखेंगे, है ना। इसी पे इक्तफा करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।